ایک دن نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر کے ساتھ فلاں آدمی کا گھر ہے اور اس کے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے جس کی کھجوریں میرے گھر میں گرتی ہیں، اور جب میرے بچے وہ کھجور اٹھا کر کھانے لگتے ہیں تو وہ میرے بچوں کے ہاتھوں سے وہ کھجور پکڑ لیتا ہے اور انہیں کھانے نہیں دیتا۔ یا رسول اللہ، آپ اسے حکم دیں کہ میرے بچوں پر اتنا ظلم نہ کرے، انہیں کھجوریں کھانے دیا کرے۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ اسے بلا کے لاؤ۔ جب اسے بلا کے لایا گیا تو وہ منافق تھا۔ نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ کیا تم میرے ساتھ ایک سودا کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ کھجور کا درخت اسے دے دو تو میں تمہیں جنت کے اندر ایک کھجور کا درخت دے دوں گا۔ تو وہ منافق تھا، اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں کسی قیمت پر بھی یہ کھجور کا درخت اسے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی بیٹھے تھے جن کا نام حضرت دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، اگر یہ کھجور کا درخت میں اسے لے کے دے دوں تو کیا آپ مجھے جنت کے اندر کھجور کا درخت دیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں تمہیں دوں گا۔ تو حضرت دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس منافق کے پیچھے دوڑے، اسے آوازیں لگانے لگے کہ بھائی بات سنو، تم اپنی جتنی مرضی قیمت مانگ لو مجھ سے، منہ بولی قیمت ایک درخت کے بدلے تم مجھ سے لے لو، لیکن مجھے وہ درخت چاہیے۔ تو اس آدمی نے کہا، اس منافق نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو وہ درخت نہیں دیا تو تمہیں کیسے دے دوں؟ حضرت دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اصرار کرنے لگے، آپ نے کہا کہ جو کچھ مرضی مجھ سے مانگ لو لیکن یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو۔ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ جو تمہارا باغ ہے جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں وہ مجھے دے دو تو میں تمہیں ایک کھجور کا درخت یہ دے دیتا ہوں۔ تو حضرت دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ کیا تم اپنی اس بات پر قائم ہے؟ کیا پکا ہے؟ مکرے گا تو نہیں؟ اس نے کہا کہ میں پاگل ہوں، ایک طرف 600 کھجوروں کا درخت کا باغ ہے تو ایک طرف ایک کھجور کا درخت ہے، میں کیوں مکروں گا؟ تو حضرت دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ سودا منظور ہے۔ تو حضرت دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، تم مجھ سے 600 کھجوروں کا درخت کا باغ لے لو اور مجھے صرف ایک کھجور کا درخت دے دو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوڑے دوڑے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میرا اس کے ساتھ سودا ہو چکا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا اس کے ساتھ کیسے سودا ہوا ہے؟ تو حضرت دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس نے مجھ سے میرا کھجوروں کا باغ مانگا ہے جس کے اندر 600 کھجوروں کے درخت ہیں، لیکن میں نے یہ سودا منظور کر لیا ہے، ان 600 کھجوروں کے درخت کے بدلے میں نے اس سے ایک کھجور کا درخت لے لیا ہے، لہٰذا آپ مجھے جنت کے اندر ایک کھجور کا درخت دیں گے نا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دحدہ دیکھو اب میری بھی تجارت بدل چکی ہے، تو نے میرے لیے مجھے خوش کرنے کے لیے اپنا کھجوروں کا باغ اسے دے دیا، تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے جنت میں ایک بہت بڑا گھر تیار کیا ہے جس کے اندر 1000 کھجوروں کے درخت ہیں اور اس پر کھجوریں لگی ہوئی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ باغ جنت کے اندر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے خوش ہوئے اور جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں نے بڑی بہترین تجارت کی ہے، آج میں نے بہت بڑا سودا کیا ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ تو نے ایسا کیا سودا کر دیا؟ حضرت دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ میں نے اس کھجوروں کے باغ کے بدلے جنت کے اندر ایک باغ خرید لیا ہے۔